الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نماز نفل کے فضائل و مسائل پر مشتمل باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کے درس میں جو بات آئے گی وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور وتر کے علاوہ باقی سنتوں کو بحالت سفر چھوڑ دینا سنت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی سنتوں کی حفاظت کرتے تھے سفر میں، اور ساتھ ساتھ وتر کی۔ باقی جو سنتیں ہیں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں آپ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ عاصم بن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ہمیں نماز ظہر کی 2 رکعت پڑھائیں، پھر ہم آپ کے ساتھ وہاں چلے گئے جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ آپ بھی بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے۔ اسی دوران ان کی نظر اس جگہ کی طرف گئی جہاں انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے نفل نماز پڑھنی ہوتی تو میں ظہر کی نماز پوری پڑھتا، قصر نہ کرتا۔ اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یعنی ظہر، عصر، عشاء، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا، لیکن آپ نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا، لیکن آپ نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا، لیکن انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں آئی ہے، واللفظ لمسلم۔ جہاں تک سنت فجر اور نماز وتر کا تعلق ہے تو سفر و حضر دونوں حالتوں میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سنت فجر کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بخاری و مسلم۔ اور سنت وتر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، چاہے اس کا رخ کسی طرف ہو، یعنی چاہے اس کا رخ کسی طرف ہوتا۔ آپ رات کی نماز میں اپنے سر سے اشارہ کرتے، ہاں البتہ فرض نمازیں سواری پر نہیں پڑھتے تھے، اور نماز وتر بھی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر نماز وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی 999 اور اس طرح 1000، 1095، 1098، 1105 مسلم شریف کے 700 نمبر کی احادیث ہے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم سفر میں ہیں تو تمام سنتیں معاف ہیں، ایک سوائے فجر کی 2 سنتیں جو فجر کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور وتر نماز آدمی پڑھ لے اور فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے۔ باقی جتنی سنتیں ہیں ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ تمام کے تمام جو ہے معاف ہیں۔ ہاں کسی ایسی مسجد میں گیا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا، اور امام صاحب اگر ہیں تو امام کے پیچھے اقتدا کر رہا ہے تو مکمل نماز پڑھے گا۔ لیکن خود امام بنتا ہے یا صرف مسافر لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت پڑھائیں گے۔ 2 رکعت امام پڑھا کے باقی لوگوں سے کہہ دے گا جو بھی یہاں پر مقیم حضرات ہیں وہ اپنی 2 رکعت کو مکمل کر لیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ سنت نبوی کو اختیار کریں،
کوئی یوں نہ کہے کہ جناب اس دور کا سفر جو تھا بڑا سخت رہتا تھا، اب تو بڑی بڑی سہولتیں ہیں، جہاز ہے، ریل گاڑیاں ہیں، اے سی والی سیٹیں ہیں۔ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بس اللہ کے رسول نے جو چیز اختیار کی ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس کو اختیار کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ کی جانب سے یہ چھوٹ ہے، اللہ کی جانب سے رعایت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھولا نہیں بلکہ اپنے بندوں کے لیے رعایت دے دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ رعایت ہم قبول کریں، اس کی آسانیوں کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ جیسے ہم اللہ کے فرائض پر، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی جو رعایتیں ہیں ان کو بھی اختیار کریں، اور محض اپنی اٹکل پچو لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نہ نکالیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔